بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرغی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بھی بہت کامن ہوتا جا رہا ہے، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں میں خاص کر بچوں کے اندر یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے مرض۔ تو یہ مرض ہوتا کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اور اس دوران کون کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور علاج کی صورت کیسے ممکن ہو سکتی ہے، آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ مرغی ایک دماغی مسئلہ ہے۔ دماغ جو ہمارا ہے یہ بلینز آف نیورونز سے مل کے بنا ہے، پھر آگے نیورونز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، اور یہ جو نیورونز ہوتے ہیں اس دماغ کے مخصوص جو نیورونز ہوتے ہیں ان کے اندر سپارکنگ شروع ہو جاتی ہے، ایک پرابلم بنتا ہے جس سے سپارکنگ شروع ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ایک شارٹ سرکٹ کی صورت بن جاتی ہے، اور پورے پھر جو دماغ ہے اس میں سے بہت زیادہ کرنٹ گزرتا ہے اور ڈسچارج پاس ہوتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جتنے بھی عضلات ہوتے ہیں، پٹھے ہوتے ہیں، وہ پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا دماغ ہے یہ کمپیوٹر کے سی پی یو کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کو جو ہے مانیٹر کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ جو بھی حرکت ہے، ارادی ہو یا غیر ارادی ہو، ایسی حرکت جو ہمارے کنٹرول میں ہے وہ ارادی ہے، اور ایسی حرکت جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے جیسے دل کی حرکت ہے، پھیپھڑوں کی حرکت ہے، انتڑیوں کی حرکت ہے، تو یہ غیر ارادی ہے، تو یہ ان کو ریگولیٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب بہت زیادہ کرنٹ پاس ہوتا ہے دماغ کے اندر سے، تو ایسی صورت کے اندر دورہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، مریض گر جاتا ہے، اس کے جتنے بھی عضلات ہیں، بعض ٹائم کچھ خاص حصے کے عضلات جو ہیں وہ پھڑپڑاتے ہیں، بعض ٹائم پورا جسم پھڑپڑاتا ہے، اور منہ میں سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں جو ہے وہ چڑھ جاتی ہیں اوپر، اور سانس کی تنگی ہوا کرتی ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر مریض کی جو زبان ہے اگر دانتوں کے نیچے آ جائے اور جھٹکا لگنے سے زبان بھی کٹ سکتی ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ٹانگیں اور بازو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو دورہ ہے اور جو جھٹکا ہے وہ ہر صورت میں ہونا ہی ہے، اور اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً نارملی 1 سے 3 منٹ کے اندر جو ہے وہ موسٹلی جو ہے لوگوں کا دورہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ جو ہے 10-10 منٹ تک بھی چلتا رہتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر کوئی بھی تجربہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے موت واقعہ نہیں ہوتی، دورہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس کے بعد جو ہے اس کا پراپر علاج کروانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دماغی مسئلہ ہے، اور کیونکہ دماغ کا جو مقدم حصہ ہے اس کے اندر ایک زہر ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، بعض صورتوں کے اندر معدہ میں زہر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے دماغ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جو بلغم جتنے بھی دماغ ہے یہ اس کی غذا ہے۔ جب بھی یہ غذا استعمال ہو جاتی ہے، جو ویسٹیج ہوتی ہے وہ فضلات کی صورت میں ہمارے جسم سے خارج ہو جاتی ہے پخانہ کی صورت کے اندر، لیکن بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ یہی جو بلغم ہوتا ہے یہ دماغ کے اندر رکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر جو دیکھا گیا ہے کہ سر بھاری رہتا ہے، آنکھیں بھاری بھاری رہتی ہیں، نیند کا بہت زیادہ غلبہ رہتا ہے، سستی رہتی ہے، اور جسم ٹھنڈا رہتا ہے، تو یہ تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ سر درد ہونے لگ جاتا ہے، رکوع اور سجدے کی حالت میں جانے سے سر جو ہے وہ بوجھل محسوس ہوتا ہے، تو یہ جو بلغم ہے یہ رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ قانون میں نے آپ سے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ زہر بننے کا عمل ہوتا ہے، کہ کوئی بھی مواد جب رکتا ہے وہ پڑا رہتا ہے، اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے اور وہ زہر بن جاتا ہے، جیسے جوہڑ کا پانی کھڑا کھڑا زہر بن جاتا ہے، جو بھی ہم سبزیاں وغیرہ یا فروٹ وغیرہ کا جو چھلکا وغیرہ ہے وہ جب پھینکتے ہیں تو وہ کچھ عرصہ پڑا وہ زہر آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زہر بن جاتا ہے، اور جتنا بھی دماغ کے اندر کرنٹ گزرتا ہے اس کے راستے میں یہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اور خون کی پراپر سپلائی دماغ کو نہیں ہوتی، ایسی صورت کے اندر یہ دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے؟ ایسے لوگ جو زیادہ بلغمی غذا استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دودھ اور دودھ کی بنی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور
جتنی بھی لیسدار چیزیں ہیں، عربی، بھنڈی، پیٹھا، دال، ماش، کیلا، چاول، جن چیزوں میں زیادہ لیس پائی جائے گی اس سے زیادہ بلغم پیدا ہوگی، اور پھر اگر بلغم کا پراپر اخراج نہ ہوا تو یہ مرض ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ جو غذا ہے یہ بالکل بند کر دینی چاہیے۔ دوسری یہاں پہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مرغی جو ہے وہ قابل علاج ہے، اس کا علاج تھوڑا لمبا تو ہو سکتا ہے لیکن یہ قابل علاج ہے، یہ لا علاج نہیں ہے۔ اور اس کے اندر احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جو مرغی کے مریض ہوتے ہیں انہیں ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے، زیادہ ہائٹ پہ نہیں جانا چاہیے، اور اسی طرح اگر آگ وغیرہ کا سامنے اگر کام کرتا ہے تو اس وقت بھی کسی دوسرے شخص کو اس کے پاس ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہائٹ کے اوپر دورہ پڑنے سے مریض گر سکتا ہے، ڈرائیونگ کے دوران دورہ پڑ سکتا ہے، تو مرغی کے مریض کے لیے ایک شخص کا جو ہے اس کے پاس رہنا، اس کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کا کسی بھی اپنے قریبی معالج سے آپ علاج کروائیں، لیکن کھانے پینے کے اندر جو میں نے غذا بتائی یہ بالکل استعمال نہ کریں، اور کھانے میں کریلے، بینگن، میتھی، ساگ، اسی طرح دیسی مرغی، بکرے کا گوشت، سیاہ چنے، کالی مرچ اور زیرہ وغیرہ ڈال کے یہ استعمال کیے جائیں۔ دیسی گھی استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ غذا استعمال کریں۔ تمام پرندوں کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ کیونکہ ایک ایسا مرض ہے اس کا پراپر علاج کروانا چاہیے۔ کسی اپنے قریبی معالج سے آپ علاج کروا لیں تو یہ قابل علاج ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دی گئی گھنٹی پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں ملتی رہے۔